کی اور یہ جو احتجاج وغیرہ ہوا اسلام آباد میں اس کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے اوپر آج ایسا لگا کہ وہ بھی دامن بچا رہے تھے. کیوں انہوں نے ایسا کیا کہا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب جو ایک بہت مشہور وائرل ویڈیو تھی پچھلے دنوں کی جس میں کنٹینر پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو دھکا دیا گیا تھا رینجرز اہلکار کی طرف سے, اور یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل بھی ہوئی. اس کے بعد اس کارکن کے بارے میں کافی خبریں مختلف گردش کرتی رہیں. آج یہ کارکن منظر عام پر آ گیا اور اس نے کچھ گفتگو بھی کی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج مراد سعید صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے, انہوں نے بھی کچھ خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ایک اہم مسئلے کی طرف, وہ بات کریں گے. اور آخر میں بات کریں گے جامعہ پنجاب میں آج مریم نواز کا ایک دورہ تھا اور وہاں پر انہوں نے کوئی اسکالرشپ پروگرام تھا, اس کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرنا تھا, تو اس کا حال احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کیس سے متعلق بات ہوئی کہ جہاں پر تاجروں کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا ایک درخواست کی گئی تھی کہ جی احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں تو جو سڑکیں ہیں بند ہو جاتی ہیں, کاروباری مراکز بند کر دیے جاتے ہیں, ہمارے کاروبار کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بڑا من پسند قسم کا ایک فیصلہ بھی حکومت کو دے دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ احتجاج وغیرہ جو ہے اس کو روکیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات چیت کریں, مذاکرات کریں. بہرحال بات چیت یا مذاکرات کی طرف تو کوئی نہیں گیا, آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ تو گولی چلائی گئی, گولی سے جو احتجاج ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. اور یہ انہوں نے آڑ بنائی کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی حکم ہے کہ احتجاج نہیں ہونے دینا, اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح ایک بروٹل بربریت کے طریقے سے یہ سارا احتجاج روکا, جو اس پہ یوز آف پاور ہوئی, جس طریقے سے انہوں نے ایک ظلم برپا کیا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو اس سارے واقعے کے بعد آج جب ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی کچھ نالا نظر آئے, اور آج انہوں نے جہاں پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کی تو وہیں حکومت کی بھی کلاس لی اور انہیں کہا کہ جناب آپ سے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ جا کر خود ہی سڑکیں بند کر دیں, خود ہی کاروباری مراکز بند کر دیں. بھائی جو کام پی ٹی آئی والوں نے کرنا تھا وہ تو آپ نے خود کر دیا. تاجروں کی تو درخواست ہی یہ تھی کہ جی ہمارے کاروبار متاثر ہوتے ہیں, تو آپ سے میں نے یہ کہا کہ جی احتجاج وغیرہ کو جس بھی طرح نارملائز کریں, رکوائیں, بات چیت کریں تاکہ یہ جو ایک کاروباری زندگی ہے یہ رکے نہ. لیکن پی ٹی آئی نے تو چلو انہوں نے احتجاج وغیرہ جو کر کے روکنا تھا, آپ نے تو خود اس سلسلے میں زیادہ بڑھ کے قدم اٹھایا اور ساری سڑکیں بھی بند کروا دیں اور لوگوں کے کاروبار بند کروا دیے. تو جتنا نقصان انہیں تاجروں کو ہونا تھا وہ تو پھر بھی ہو گیا, تو پھر آپ نے کیا عمل درآمد کیا. تو آج ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کافی برہم نظر آئی, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ میڈیا کے اوپر بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ جی ہائی کورٹ کا حکم ہے, ہائی کورٹ کا حکم ہے. تو اگر یہاں پر پی ٹی آئی سے پوچھا جائے گا تو پوچھا حکومت سے بھی جائے گا. اب آپ کے لیے یہ اگر کوئی حیرت انگیز بات ہے کہ عامر فاروق صاحب کیوں حکومت کو لتاڑ رہے ہیں, تو بالکل آپ حیرت انگیز بات کے اوپر حیرت نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو یا کچھ میڈیا کے بھی دو چار لوگوں, ویسے زیادہ تر تو میڈیا کے لوگوں نے ماشاءاللہ کافی ڈھٹائی اور بے شرمی دکھائی ہے, لیکن جو باقی کچھ دو تین تھے تھوڑے بہت باضمیر, انہوں نے پھر بھی کچھ خاموشی اختیار کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کوئی پہلو تہی کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر نہ اس کا ملبہ گرے. اور ہائی کورٹ بھی ایسا ہی لگا کہ آج حکومت کو ہی مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جہاں جی پی ٹی آئی نے یہ سارا حکم نامہ اگر نہیں مانا تو آپ نے کون سا مانا, آپ نے تو ان سے بڑھ کر ہر چیز کو بند کروا دیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے آج وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب, اور یہ تو ہم اسی وقت بات کہہ رہے تھے اگر ان کو آنے دیا جاتا, وہ آتے گزر کر ایک جگہ پر آ کے بیٹھ بھی جاتے تو شاید کوئی ایک حصہ ہی کہیں کاروبار کا متاثر ہوتا. ویسے تو وہ بھی نہ ہوتا, سب کھلا بھی ہوتا تو لوگ آ جا رہے ہوتے, تو وہ کون سا کسی کو روک رہے تھے. لیکن حکومت کی جو ہمیشہ سے ایک حکمت عملی نظر آتی ہے کہ کنٹینرز لگا کر اور بری طریقے سے راستوں کی بندش سے خود ہی کاروبار مراکز بند کروا کر, ہر چیز تعلیمی ادارے ہر چیز بند کروا کے, تو انہوں نے خود ہی جو سارا ایک یوں کہہ لیں کاروباری زندگی تھی اس کو تو معطل کر کے رکھ دیا تھا. تو یہ ان کی ہمیشہ اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب ہو یا نہ ہو, یہ خود ہی ان کا احتجاج جو ہے وہ کامیاب کرا دیتے ہیں. دوسری طرف آج ایک اور جو خبر آئی وہ طاہر عباس کی تھی. طاہر عباس ہی وہ کارکن ہے پی ٹی آئی کا جو جب ڈی چوک پہنچے, جو شروع میں جو لوگ ڈی چوک پہنچے تھے ان میں یہ شامل تھا, اور اس نے
اوپر کنٹینر پر چڑھ کر ہاتھ واتھ بھی ملایا ان لوگوں سے، اہلکاروں سے، فورسز کے. اور اس کے بعد اس کا یہ بتانا ہے کہ وہیں پر اذان ہوئی اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو اس نے نیچے اتر کے نماز پڑھنے کے بجائے سوچا کہ یہیں پہ نماز پڑھ لی جائے، اور کنٹینر پر ہی اس نے نماز ادا کرنی شروع کر دی. اور اس کے بعد مین وائل یہاں پر تھوڑی کشیدگی شروع ہو گئی، اور اسی دوران پھر اس کا یہ بتانا ہے کہ ایک سیکورٹی اہلکار اس کی طرف آیا اور اس نے اس کو کنٹینر سے دھکا دے دیا. اب یہ جو منظر ہے یہ پوری طرح سے کیمرے میں عکس بند ہو چکا تھا، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر سے بھی حکومت کو شدید شرم دلائی گئی، فورسز کو شرم دلائی گئی کہ یہ آپ لوگوں نے اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا تھا. لیکن صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو کنٹینر سے دھکا دے رہے ہیں. اس بات کا بھی آپ کو لحاظ نہیں ہے، خیال نہیں ہے کہ اس شخص کی جان بھی جا سکتی ہے. باقی تو سب پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ دہشت گرد ایسے تھے جو مسلح جتھے تھے اور اس طرح سے تھا. وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ آرام سے نماز میں مشغول تھا، تو وہ تو آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوا تھا. اور جب تک کوئی آپ کے اوپر حملہ آور نہ ہو، فورسز کے پاس یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر اٹیک کر دیں یا اس کی جان لینے کے در پہ اس کو کنٹینر سے گرا دیں. تو یہ بات صرف پاکستانی میڈیا میں اور پاکستانی سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ یہ انڈین میڈیا نے بھی اتنی زیادہ ہائی لائٹ کی کہ ان لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو جا کے دھکا دے دیا گیا. اب اس واقعے کا اتنا بیک لیش آیا حکومت کے اوپر کہ انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے پھر جھوٹ پہ جھوٹ گڑنے شروع کر دیے. پہلے یہ کہا گیا کہ جناب وہ شخص تو کوئی ایک ایویں چادر پہنا کے کسی شخص کو کھڑا کر دیا اور اس کی ویڈیو بنا کے جاری کر دی کہ یہ تو وہ شخص ہے اور یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ شروع میں یہی خبر آئی تھی کہ شاید وہ شخص جاں بحق ہو گیا ہے گردن ٹوٹنے سے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ شخص جاں بحق نہیں ہوا بلکہ زخمی ہوا ہے، اور اس کے جو ہاتھ ہیں، دونوں بازو ہیں، وہ ٹوٹ چکے ہیں، اور اس طرح اس کی طبیعت کافی خراب تھی. لیکن بہرحال اس کی زندگی بچ گئی تھی. اور پھر آ کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس سے ویڈیو سے فیک ویڈیو سے بات نہیں بڑھی، تو پھر یہ فیک حکومت نے آ کر ایک نیا فیک جھوٹ گھڑا، اور وہ یہ گھڑا کہ جناب یہ تو شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا تھا، یہ تو صرف ٹک ٹاک بنا رہا تھا. اب اس کے اوپر بھی ساری دنیا نے تھو تھو ہی کی کہ بھائی اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھ رہا تھا، وہ ٹک ٹاک بھی بنا رہا تھا، تو کیا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کوئی شخص ٹک ٹاک بنا رہا ہو تو آپ اس کو کنٹینر سے دھکا دے دیں؟ تو یہ والا بھی جو ان کا ایکسکیوز تھا یہ ان کے ہی گلے پڑا. اور فائنلی اب یہ شخص جو ہے منظر عام پر آ چکا ہے. طاہر عباس یہ پی ٹی آئی کا جو ایک کارکن ہے، اور اس کا یہ بتانا ہے کچھ دن پہلے بھی اس کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ اس کے فیملی ممبرز کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے، اور اس سے شاید کوئی اپنی مرضی کا بیان وغیرہ دلوانا چاہتے ہوں. لیکن الٹیمیٹلی اب پی ٹی آئی نے خود ہی اس تک رسائی حاصل کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو محفوظ طریقے سے اس کے گھر سے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچا دیا ہے. آج یہ شخص کے پی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچا، وہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب سے اور شیخ وقاص اکرم صاحب سے اس کی ملاقات بھی ہوئی ہے. انہوں نے ان کی جو بھرپور ایک طبی امداد ہے اس کے سلسلے میں بھی، مالی معاونت کے سلسلے میں بھی بھرپور ذمہ داری بھی اٹھائی ہے، ان سے ملاقات بھی کی، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. اس موقع پہ اس شخص نے گفتگو کی تو بات اس نے بھی وہی کی جو ہر کوئی کر رہا تھا کہ ہم پھر آنے کے لیے تیار ہیں. اور اس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی گھر سے شہادت کا سوچ کر آیا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، میری زندگی تو بچ گئی، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جس بھی حال میں ہوں، جیسا بھی ہوں، اگر دوبارہ کال آئے گی تو میں پھر آ جاؤں گا. تو دیکھیے یہ جو کارکن ہے نا، یہ کچھ الگ لیول کے کارکن ہیں. ان کی سوچ اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے اپنے لیڈر کے ساتھ، یہ کچھ نیکسٹ لیول کی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا اس رجیم کے، ان کی سمجھ میں یہ بات آ نہیں رہی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مقدمے کریں گے، مارے پیٹیں گے، شیلنگ کریں گے، اٹھائیں گے، گرفتاریاں کریں گے، یہ سب کر کے ہم ان کے دلوں سے یہ بات بھلا دیں گے. تو ایسا ہو نہیں رہا ہے. ہر دفعہ پہلے سے زیادہ کارکن جو ہے وہ نکل آتا ہے، اور ہر دفعہ اس کی جو کمٹمنٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ نظر آتی ہے. مطلب اب آپ دیکھیے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے آپ نے لوگوں کو گولیاں مرتے ہوئے دیکھا ہو، لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا ہو، مرتے ہوئے دیکھا ہو، اور اس کے باوجود آپ کہیں کہ پھر نیکسٹ ٹائم کال آئے گی ہم پھر آ جائیں گے. تو آپ اس سے ان کی ایک جو
कमिटमेंट है अपने लीडर के साथ, जो मोहब्बत है, उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो बहरहाल ये ताहिर अब्बास जो अब कारकुन है केपी हाउस में पहुंच चुका है, महफूज हाथों में है और इनकी अब ज़ाहिर है भरपूर तरीके से केयर भी की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जी, आज मुराद सईद साहब की भी कल रात का एक ट्वीट आई और उन्होंने भी उस एक अहम नुक्ते की तरफ बात की हुई है जिसपे कल से ही हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बात की जा रही है। मैंने भी बात की, सोशल मीडिया पर और लोग भी बहुत बात कर रहे हैं, और वो बात है कि जो पश्तूनों के साथ रवैया पेश आ रहा है, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हजरात हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस हीट को महसूस कर रहा है कि ये जो एक सिलसिला चल निकला है ये दुरुस्त सिमत में नहीं है, और हर कोई ये महसूस कर रहा है कि इस तरह अगर पश्तूनों के खिलाफ बाकायदा ऐसा उन्हें एहसास दिलाया जाए एक ऑपरेशन के ज़रिए भी और उसके बाद भी क्रैकडाउन के ज़रिए, कि जैसे वो इस मुल्क के शहरी ना हों, तो फिर उनके अंदर जो जज्बात भड़केंगे फिर उसका आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। तो हर कोई उन्हें ये रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान और पीटीआई की दुश्मनी में इस हद तक ना जाएं कि आप एक पूरी पश्तून कम्युनिटी को इस तरीके से जुल्म का निशाना बनाएं और उनको अपने खिलाफ कर लें। कल मुराद सईद साहब ने भी अव्वल तो जो सारा वाकया पेश आया उसके वाले से बातचीत की, अपने कारकुनों का भी खून गरमाया है, और साथ में उन्होंने इस बारे में भी बात की है कि हम सब मुत्तहिद रहेंगे, भले ये हमें तकसीम करने की कोशिश करें, भले ये हमारे अंदर ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि जनाब ये जो एक क्रैकडाउन है इससे तकसीम करके जो पीटीआई की एक ताकत है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा है कि आपने इस झांसे में नहीं आना। तो उन्होंने भी पश्तूनों का भी हौसला बढ़ाया, और अच्छी बात यह है कि जो पंजाबी हैं वो भी इस सिलसिले में आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस तरह पंजाबी भी अगर बाकी कम्युनिटीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, बाकी कम्युनिटीज़ सब एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाएं, तो इससे यूनिटी एक बढ़ती है और हर किसी को ये एहसास होता है कि भाई सब लोग ये ऐसे नहीं हैं, बल्कि ये जो इस वक्त ताकतवर तबका है बेसिकली ये सलूक कर रहा है, अदरवाइज जो अवाम के दिल हैं वो हमारे साथ ही धड़क रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कम अज़ कम हर सूबे से इस बारे में एक रियलाइजेशन भी है और सब ने इसके ऊपर आवाज़ भी बुलंद की है, और ये जो एक यूनिटी है एज नेशन वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो आपस के मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और बसने वाले मुख्तलिफ सूबों में ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाएं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी पार्टी से हो। ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो बहरहाल जी ये एक जो चीज़ है अच्छी बात है कि इसके ऊपर हो रही है बात, लेकिन सिर्फ बात काफ़ी नहीं है जब तक कि ये रियासत इस चीज़ को तस्लीम ना कर ले, इसको रियलाइज़ ना कर ले और इसके खिलाफ ये जो इन्होंने एक अजीब घटिया सी मुहिम शुरू की हुई है इसको ये ख़त्म ना कर लें आखिरी इत्तला तक। तो अभी भी यही सूरत हाल है, और जो मुख्तलिफ नाके हैं, मुख्तलिफ थाने हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आप जाके देखें तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म की पुलिस का किरदार अदा करते हुए इन पश्तूनों के खिलाफ जो है ये कार्रवाइयाँ कर रही है। एक ट्वीट इन्होंने ज़रूर डाला है अपनी सफाई में और कहा है कि जी हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे और ये बड़ा एक तासुर देने की कोशिश है, लेकिन जितने भी फील्ड रिपोर्टर्स हैं, जो कुछ लॉयर्स हैं जो इस वक्त इनकी बेल्स वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, वो खुद इस बात के चश्मदीद गवाह भी हैं और उन्होंने ठीक ठाक फिर इस्लामाबाद पुलिस को इस झूठ के ऊपर सुनाई भी हैं। आखिर में बात करते हैं जी मरियम नवाज साहिबा की। मरियम नवाज साहिबा को आज एक स्कॉलरशिप लॉन्चिंग तकरीब के सिलसिले में जामिया पंजाब जाना था, लेकिन चूंकि आपको पता है कि उनकी मकबूलियत का क्या आलम है, तो इस बात का खदशा मौजूद था कि मरियम नवाज साहिबा तशरीफ़ लेके जाएंगी तो वहाँ पर यही ना हो कि स्टूडेंट्स एहतजाज के लिए खड़े हो जाएं, कोई नारेबाजी शुरू हो जाए, कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए। तो पता तो इनको है कि अवाम के अंदर एक गम है, एक गुस्सा है, और ख़ास तौर पर जो यूथ है वो तो नफ़रत करती है इन लोगों से। और जिस तरह यूथ के जज्बात तो मैंने खुद देखे, मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में खुद गई हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के सिलसिले में, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस कदर यूथ जो है वो इनके साथ नाराज़ है, बल्कि इनसे नफरत करती है। और इस बात का इन्हें भी पता है। मज़े की बात ये है, वो मैंने इसलिए ये बात की है कि इन्हें पता है क्योंकि इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए फिर जो इंतज़ामात किए वो खुद आपको बता रहे हैं कि वो इनको अच्छे से रियलाइज़ करते हैं ये कि लोग जो है इनसे कितना प्यार करते हैं। तो पता ये चला है, जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स खबरें दे रहे हैं कि जनाब इस मौके के ऊपर फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने छुट्टी दे दी और कहा कि जितनी भी ऑन कैंपस क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में तब्दील कर दी जाएं। इसके अलावा जो हॉस्टल में भी तलबा थे उनको भी कहा गया कि जी आज आपने बस हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना है, मैसूर कर दिया गया उन्हें। इसी तरह बाकी इनकी पूरी कोशिश थी कि जो किसी तरह का भी इंटरेक्शन ना हो सके आम तलबा के साथ। बहरहाल जो इन्होंने ज़ाहिर अब तकरीब में सामने कुछ तो स्टूडेंट्स बिठाने थे, मजबूरी थी, तो उन तलबा
سے بھی انہوں نے جو بہت تھوڑی سی تعداد میں طلبہ بلوائے ہوئے تھے اسپیشل، اچھی طرح ان کو بھی چیک کیا گیا کہ کہیں سے بھی دور سے بھی ان کا کوئی پی ٹی آئی سے لنک تو نہیں ہے، اور پھر ان سے حلف لیا گیا باقاعدہ کہ جناب آپ نے کسی قسم کا کوئی نعرہ نہیں لگانا ہے، اور اس کے بعد ان طلبہ کو ہی، سلیکٹڈ طلبہ کو صرف اس پروگرام کی تقریب میں بیٹھنے کی اجازت ملی۔ اس کے بعد بھی جب یہ تقریب شروع ہوئی، وہاں پر مریم نواز صاحبہ پہنچی تو میں دیکھ رہی تھی کہ صرف 3-4 لوگوں کو ہی انہوں نے وہ اسکالرشپ کے جو تھے چیکس وغیرہ تقسیم کیے، وہ بھی میرا خیال ہے پہلے سے طے شدہ پلان تھا کہ جی یہی ہوں گے، اور اچھی طرح چھان پھٹک کر لی گئی ہوگی کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہی پیش نہ آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ملی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بٹھائے گئے تھے ان کو یہ بھی کہیں نہ کہیں وارننگ دی گئی تھی کہ اس کے باوجود اگر آپ نے شرارت کی یا کوئی ایسی حرکت ہوئی تو پھر آپ کی ڈگری بھی منسوخ ہو جائے گی، جس کے بعد پھر یہ پروگرام جو ہے اس طریقے سے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں آرگنائز کروایا گیا۔ پھر یہاں پر آتی ہیں مریم نواز صاحبہ، اور یہاں پر آ کر پہلے تو وہ اپنا ایک لیکچر جھاڑتی ہیں جس میں وہ بتاتی ہیں لمبے لمبے ناخن انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جا کر بڑی تیاری فل کے ساتھ جا کر ان کو بتا رہی ہیں کہ جی میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں۔ ایک خود نمائی اور خود ستائشی کا جو ان کا ہمیشہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہی نظر آ رہا ہے وہاں پہ، اور پوری وہ جو آدھی تقریر ہے ان کی اس میں تو وہ بس میں یہ کر رہی ہوں۔ اچھا نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی پرفارمنس بتا بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں جی ہماری حکومت اس سلسلے میں یہ ہماری پرائرٹیز ہیں، ہم اس طرح سے کر رہے ہیں۔ ویسے تو عام طور پر اگر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو میرے خیال سے کیریکٹر بلڈنگ کی طرف آپ کی بات ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر آپ ان کو کچھ تھوڑا بہت کوئی میسج اگر دے سکتے ہیں تو وہ آپ دیں، بجائے اس کے کہ آپ جا کے ان کو اپنے احسان جتلانا شروع کر دیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کریں۔ اچھا پھر اگر آپ بتا ہی رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ کی گورنمنٹ کچھ پلان کر رہی ہو تو آپ عام طور پر اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں یا ہمارا یہ پلان ہے، لیکن وہ تو ہم منہ سے غلطی سے بھی نکل جائے تو وہ فوراً کہتی میں یہ کر رہی ہوں، میں نے یہ بائکس دے دی ہیں، میں لیپ ٹاپ لے کے اگلے مہینے آ رہی ہوں، میں یہ آپ کی جو الٹریسی ریٹ ہے، ویسے تو لٹریسی ریٹ ہوتا ہے لیکن میں اسے کوئی جان بوجھ کے الٹریسی ریٹ کہہ رہی ہوں، اس پہ میں کام کر رہی ہوں، میں جو ہوں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کا ہم نے دائرہ کار بڑھانا ہے، میں نے سب کو میرٹ کے اوپر یہ اسکالرشپ دی ہیں، میں نے سب کو پولیس میں بھی میرٹ کے اوپر بھرتیاں دی ہیں۔ بھائی آپ کے منہ سے تو یہ میرٹ کا لفظ ہی اچھا نہیں لگتا محترمہ، آپ تو خود ہی میرٹ کے اوپر نہیں آئی ہیں، ایک تو آپ الیکشن ہاری ہوئی ہیں، اوپر سے خود اپنی سیٹ ہارنے کے باوجود بھی جو باقی بھی سیٹیں ہیں وہ بھی آپ کے لوگوں کے پاس، نون کے پاس ہے نہیں، تو آپ کا تو جو میرٹ ہے اس سے دور دور کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا تو کام صرف یہ ہے کہ آپ آسان راستہ چنتی ہیں جو خود آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو اچھے سے آتا ہے، اور اسی کے تھرو جو ہے آپ آ کر یہاں پر بیٹھ گئی ہیں۔ یہاں آ کر اب آپ روز نت نئے کپڑے کے ساتھ، نت نئی تیاری کے ساتھ آ کر اسٹوڈنٹس کو بھاشن دینے آ گئی کہ میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں۔ بھائی میں تو آپ اس طرح بتا رہی ہیں جیسے آپ اپنی جیب سے سب کچھ کر رہی ہیں۔ اچھا جی، اب وہ جب آدھی تقریر ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ ان کی جو اصل تقریر ہوتی ہے، جو ان کے اندر سے نکلنی ہوتی ہے، وہ تقریر پھر باہر نکلتی ہے، اور وہ تقریر ہوتی ہے جی وہی والی جو کہ اینٹی پی ٹی آئی ہے، اینٹی عمران ہوگی، اور اس کے اندر پھر وہ جناب اسٹوڈنٹس کو بتانا شروع ہو گئی کہ کس طرح جو ہے وہ یہ احتجاج میں ہمارا چہرہ مسخ کیا گیا پاکستان کا، اور جناب یہ پیٹرول بم اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس قدر جھوٹ وہاں بول رہی ہیں کہ جی اہلکاروں کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، کوئی ایک اہلکار کوئی دکھا دے جس کی آنکھ ضائع ہوئی ہو، اور پھر جھوٹ بول رہی ہیں کہ جی ان کو اسٹریٹ فائر کر کے جو ہے ان کو مارا گیا ہے پولیس اہلکاروں کو۔ کہیں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کا شہادت ابھی تک کسی پولیس اہلکار کی یا نظر نہیں آئی جس میں بولٹ کے ساتھ اس کو مارا گیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد فردر یہ ساری باتیں کر کے اور پھر کوشش یہ کر رہی تھی کہ جو آگے سے رسپانس ہے ہال سے وہ آئے اور ان کے حق میں آ رہا ہو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی وارننگز کے باوجود بھی جو اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے تھے پھر بھی ان کی باتوں کے اوپر رسپانس دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے، اور بار بار وہ جب کہتی تھی کہ ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارا چہرہ ہے، تو آگے سے بجائے اس کے کہ بچے انہیں بھرپور آواز میں کوئی جواب دیتے تو آگے سے خاموشی ہو جاتی تھی ہال میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو زبردستی
جن بیچاروں کو بٹھایا ہوا تھا ان کے بھی جذبات کیا ہوں گے. تو یہ اس قسم کی ان کی تقریب تھی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ آپ کتنے مقبول ہیں. اگر آپ عوامی لیڈر ہوں، اگر آپ کو پتا ہو کہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی یوتھ آپ سے پیار کرتی ہے، تو آپ کو یوں چھٹیاں دے کر جا کے ایک تقریب میں خطاب نہ کرنا پڑے اور آپ کو یوں اوائڈ نہ کرنا پڑے. تو یہ آپ نے کمایا ہے، اور اس کو اگر آپ کامیابی سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر آپ یہ کامیابی حاصل کریں گے، تو ایسا ہے نہیں. یوتھ بہت ماشاءاللہ سے آج کل کی ایک تو بہت فاسٹ ہے، اور دوسرا اپنا فیصلہ خود